السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے لائک کمنٹ شیئر ضرور کیا کریں۔ آج ہم آپ کو ویلڈنگ انسپیکشن کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، اس کا کچھ تعارف کرواتے ہیں آپ سے، اور ویلڈنگ انسپیکشن اور کوالٹی کنٹرول کی اہمیت کیوں ضروری ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اب ویلڈنگ کا شمار صنعتوں میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ ویلڈنگ کا کردار بھی بہت اہم ہے، لیکن ویلڈنگ کا استعمال صرف اس صورت میں مفید ثابت ہو سکتا ہے جبکہ ویلڈر کا جوڑ معیاری اور قابل اعتبار ہو، یعنی ویلڈر جو ویلڈنگ کرتا ہے اس کا جوڑ جو ہے وہ معیاری ہو، قابل اعتبار ہو، وہ اچھی ویلڈنگ کی ہوئی ہو۔ اگر ویلڈنگ سے بنا ہوا ڈھانچہ محض ناقص ویلڈنگ کی وجہ سے ٹوٹ جائے یا ناقابل اعتبار ہو تو اس سے مٹیریل اور لیبر کے علاوہ جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا ویلڈنگ کا معیار پرکھنے کے لیے کچھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، انسپیکشن کی جاتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو جوڑ لگایا ہے، جو ویلڈ کیا ہے، اس کی کوالٹی کیسی ہے۔ اس قسم کے ٹیسٹ اور انسپیکشن کو ہم ویلڈنگ کا معائنہ بھی کہتے ہیں، جس سے ایک معیاری اور قابل قبول ویلڈنگ کا جوڑ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس طریقے کو کوالٹی کنٹرول کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اسے ہم کوالٹی کنٹرول بھی کہہ سکتے ہیں، ویلڈنگ کا معائنہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر ویلڈ کی جانچ اور معیار کو نہ پرکھا جائے تو ویلڈنگ کے جوڑ کو ناقابل بھروسہ اور ناقابل قبول شمار کیا جاتا ہے۔ ویلڈنگ انسپیکشن کے فوائد اور مقاصد بھی ہوتے ہیں۔ ویلڈنگ کے جوڑ کو معیاری اور قابل قبول بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ویلڈنگ کے جوڑ کی جانچ پڑتال کی جائے، اس کو ٹیسٹ کیا جائے، اس کی انسپیکشن کی جائے۔ اس کے مزید فائدے بتاتا چلوں۔ ویلڈنگ کے جوڑ میں موجود اندرونی اور بیرونی نقائص کی نشاندہی کرنا اور ان کو دور کرنا تاکہ جوڑ کو قابل استعمال بنایا جائے، اور دوسرا ویلڈنگ کے معیار کو مسلسل برقرار رکھنا۔ تیسرا ویلڈر کی مہارت کو جانچنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ویلڈنگ کی مہارت کو جانچنے کے لیے بھی ہمیں جو اس نے ویلڈنگ کی ہے اس کی انسپیکشن کرنی ضروری ہوتی ہے کہ ویلڈر اس کی ویلڈنگ کا ٹیسٹ کریں، انسپیکشن کریں۔ پھر ویلڈنگ کی جانچ پڑتال، ویلڈ کیے جوڑ مندرجہ ذیل طریقوں سے جوڑ کی نوعیت کے مطابق ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ پھر اس میں جو ہے رویت یعنی ایک نظر دیکھ کے بھی ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، ٹیڑھا کر کے بھی ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، توڑ کر بھی ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے، ایکس رے کر کے بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جسے ہم ریڈیوگرافک ٹیسٹ بھی کہتے ہیں، جس کو مخفف RT کہلاتا ہے۔ پھر ٹینک یا پائپ لائن میں مایع بہا کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارے ٹیسٹوں کی اقسام جو ہے وہ بھی میں نے پہلے ایک ویڈیو میں بتائی ہوئی ہے، اور سارا طریقہ کار بھی بتایا ہوا ہے، کون سے ٹیسٹ میں کیا کس طریقے سے کون سا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ویلڈنگ کی انسپیکشن کی جائے۔ مثلاً اب اگر ویلڈر جو ہے وہ گیس لائن پہ کام کر رہا ہے تو اس نے جو ہے وہ پائپ ویلڈ کیا ہے، جوڑ لگایا ہے، اب پیچھے سے جب پریشر چھوڑا جائے گا تو گیس کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اگر وہ جوڑ ناقص ہوا ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ وہ گیس لائن جو ہے وہ پھٹ جائے گی۔ اب اس کے اوپر
جتنا پیسہ لگا ہے اس پروجیکٹ پر ویلڈرز کی تنخواہیں بھی ہوں گی، سارا جو پیسہ بھی لگا ہوا ہوگا پائپوں پر، اور جو لیبر کا بھی ہوگا خرچہ، پھر اس میں جو ہے اس کے علاوہ جانی نقصان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، مالی نقصان تو ہوتا ہی ہے، اور اس سے جو ہے پھر جانی نقصان کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس سب سے بچنے کے لیے ہمیں ویلڈنگ انسپیکشن بہت ضروری ہے، یہ بہت اہمیت رکھتی ہے ویلڈنگ انسپیکشن۔